بھائی جو سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی صفحہ کو مکمل کر لیں. آگے آگے آ جاؤ سب. پیچھے بیٹھنے والے، ٹیکا لگا کے بیٹھنے والے سب آ جاؤ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ایمان کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی قیمتی چیز کو اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو. اگر ہم چاہتے کہ ایمان کے کامل درجے کو پہنچے تو ہماری قیمتی چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا پڑے گا. اب کیا ہے قیمتی چیز ہمارے پاس؟ ہماری جان ہماری قیمتی چیز ہے، ہمارا مال ہماری قیمتی چیز ہے، اور ہماری اولاد ہماری قیمتی چیز ہے، اور ایک ساتھ اس کے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ بھی قیمتی ہے. تو جو چیز ہماری محبوب ہے، جو چیز ہماری قیمتی ہے، اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد ہی ہم اپنے ایمان کے کامل درجے تک پہنچ سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کہ دنیا کی محبتوں پر، دنیا کی محنتوں پر اتنا مال لگا دیے، اتنا جان لگا دیے، اتنا لگا دیے کہ اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. دنیا 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 اتنی اندر ہمارے. ایک آدمی اگر نشہ کرتا ہے تو اس کا نشہ صرف صبح سے شام تک یا رات سے صبح تک رہتا ہے. جب اس کے کچھ گھنٹے بیت جاتے ہیں تو خود بخود وہ نشے کے باہر آ جاتا ہے. لیکن دنیا کا نشہ، اس کی محبت کا نشہ، اس کی مال کا نشہ، اس کے عہدے کا نشہ، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت اور تمام چیزوں کا ایسا نشہ سوار ہے کہ یہ نشہ صرف موت کے وقت ہی جو تو وہ باہر اس سے باہر آ سکتا. تو یہ ہے کہ ہم ہماری جان اور ہمارے مال اور ہمارے وقتوں کو ہم اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. جب آئے گا تو ہم کریں گے. ابھی ہم کو جان نہیں دینا ہے، لیکن مال کا تو تقاضا ہمارے ساتھ ہوتے رہتا ہے، ہمارے وقت کا تقاضا ہم سے ہوتے رہتا ہے. لیکن ہم اس کی محبتوں میں لگنے کی وجہ سے جان بھی ہم اس میں اور مال بھی اسی کے اندر اور وقت بھی ہمارا اسی کے اندر لگ رہا ہے. ایک مثال بتائے، دیہات کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے. وہ کیڑا، اسے گوبر کا کیڑا کہتے ہیں. وہ کیڑے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو کیا کرتا ہے، اس کے گوبر کی بو اس کو بہت پسند ہوتی ہے، اور اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ جب صبح بل سے باہر نکلتا ہے تو جا کر وہ جہاں پر گوبر ہوتا ہے وہاں جا کے جمع ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے بہت سارے گوبر کو ایک ایک اس کے جو تو کاڑی تن کا جمع کر کے ایک گولا بنانا شروع کر دیتا ہے. اور اچھا خاصا صبح سے شام تک کافی محنت کے بعد ایک جو اس کا گوبر کا گولا بنا دیتا ہے. اور بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اتنی محنت سے اس کو ڈھکلتے 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 اپنے بل تک لے جاتا ہے. اور جب بل تک جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد جب اس کو اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو بل کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو گوبر کا جو گولا بنایا تھا وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور بہت کوشش کے بعد جب وہ اندر نہیں آتا ہے تو اسے ایک احساس ہوتا ہے، ایک جو تو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میری دن بھر کی اتنی ساری محنت چلی گئی، اور جتنی محنت سے میں نے جو گولا تیار کیا تھا وہ اندر تک نہیں آتا. یہی حال ہم سب کا ہے کہ ہماری رات اور دن کی محنتیں، اور نہ اچھے بری کی تمیز، اور نہ ہم کو کوئی چیز کی فکر، اور نہ کوئی آخرت کے قبر کی فکر، اور ہم اپنی دنیا کے بنانے میں، مال کے گولا جمع کرنے میں اتنے لگے ہیں کہ کئی اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی طریقے چھوٹ جاتے ہیں، دین کی محنت کا تقاضا ہم سے چھوٹ جاتا ہے. اور وہ دن بھر ہماری محنت کر کے یا زندگی بھر کی ہماری محنت سے ایک جو مال اور چیزوں کا جو گولا بنا ہوا ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ موت کے وقت وہ قبر میں ہمارے ساتھ آ جائے. لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال اس کے قبر میں ساتھ میں آیا آج تک جو ہمارا آنے والا ہے. ہاں، اس کا خرچ کرنا ہماری قبر میں ہمارے کام آئے گا، اس مال کا صحیح استعمال کرنا وہ ہمارے قبر میں ہمارے کام آئے گا، اس جان کا صحیح استعمال کرنا وہ ہمارے قبر کے اندر ہمارے کام آئے گا. آج ہم دنیا کی محنت کرتے کرتے جو ہے تو دنیا دار بھی نہیں بنے تو ہم دیندار کب بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو ایک مرتبہ ایسا حلقہ لگا کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پیش کرے. اور کیا کرے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب آدمی کے پاس مال دولت آ جاتی ہے تو آدمی اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. جب آدمی کے پاس مال دولت آ جاتا ہے تو آدمی اللہ اس کے رسول سے کیا ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول عرض کرنے لگے. اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھے تھے، جو مالدار صحابی تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، تو وہ مالدار جو صحابی تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور جو دور حلقے میں جو صحابی بیٹھے تھے وہ غریب صحابی تھے، یہ ان کے قریب گئے، ان کو کچھ ہدیہ دیے.
دور جو بیٹھے تھے وہ مالدار صحابی تھے اور یہ نزدیک غریب تھے، وہ اپنے پاس ان کے پاس آئے، حضور کے بازو میں جو غریب صحابی تھے ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یہ ہدیہ رکھو، اور وہاں جا کے بیٹھے، یہ وہ لے کے وہاں بیٹھے، اور یہ جو تو مال والے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول اس بات کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آدمی کے پاس مال دولت آتی ہے تو آدمی اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، میں تو مال دے کے ہی آپ کے قریب آیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہنے لگے ایک ہی بات ہے، جب تک تمہارے پاس مال تھا تم دور تھے، اور یہ میرے پاس جن کے پاس مال نہیں تھا وہ میرے نزدیک تھے، تمہارے پاس کا مال ان کے پاس گیا تو یہ تو دور چلے گئے اور تم نزدیک آ گئے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ہم سوچو ہمارا جان اور ہمارا مال کہاں لگ رہا، دنیا کے اوپر لگ رہا ہے، وہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے لنگڑے مچھر کا پر کہا، مچھر کا پر کہا، دھوکے کا گھر کہا ہے اور مکڑی کا جالا کہا ہے، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری جان اور مال لگے۔ دنیا منع کیے کہ بیوی بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانوں کو تالے مارو اور خود جا کے مسجد میں آؤ اور ایسے نماز کو ایسے بیٹھے رات دن یہیں پڑے رہو، ایسا بول رہے ہیں۔ یہ بول رہے ہیں کہ دنیا کی محنت چھوڑنا نہیں ہے، اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو ہماری آخرت ہے، جو فکر ہے، جو طلب ہے اور جو کوشش کرنا ہے، جو اعمال ہمارے سامنے آنے والے اس کی فکر کرنا پڑے گی، وہ اعمال جو مرنے کے بعد میرے قبر میں میرے ساتھ آنے والے ہیں اس کی فکر ہم کو یہی کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے یہ اس کی دنیا میں لگ کر اپنی مال کے کمانے میں اس کے حاصل کرنے میں لگ گئے اور اپنی آخرت سے غافل ہو گئے کر تو کیا حال ہوگا؟ دنیا تو ہاتھ میں ہماری آئیں گی نہیں، جیسا بھی مثال بتایا کہ یہ دنیا کے اندر چھوٹنے والا گولا ہے، ایسا ہی دنیا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، پہلی تو ملی نہیں اور اگر ملی ہے تو وہ بھی چھوٹ جانے والی ہے، لیکن ہمارے ساتھ میں ہماری آخرت بھی نہیں ہے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ اس لیے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کا جو مال، ہمارا جو جان، ہمارا جو وقت ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب یہ کہ ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور جب آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کی اپنی مرضی پہ خرچ کرتا ہے، یہ میری جان، یہ میرا مال، یہ میرا وقت، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اب اس کو کہاں لگائیں گے کہ اللہ کے اوامر کو زندہ کرنے کے اندر، اس کو حکموں کو پورا کرنے میں، اس کے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کے اندر، شریعت کے زندہ کرنے پر، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، اور جو تو اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے یہ بلند ہو جائے، اس کے لیے پوری میری جان، اس کے لیے میرا مال، اس کے لیے میرا وقت، یہ سب کچھ اس پہ قربان کر دے۔ یہ جذبہ ہوگا تو آدمی کے پاس، حالانکہ جن میں مال بہت ہے لیکن خرچ کرنے کی نیت ارادے نہیں ہے، اور ہے تو بہت کم ہے، بہت کم ارادے ہے کہ بھائی کچھ تھوڑا سا بھی کر دوں گا اللہ بہت دے دے گا۔ اللہ نے جو جان مال دیا ہوا ہے، وہ وقت ہمارا، وہ جان ہماری، وہ مال ہمارا، وہ ہمارا نہیں ہے، اتنا ہی ہم اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہماری ضرورت ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے، کپڑا ہے، لباس ہے، مکان ہے، بیوی بچے ہے، ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کے علاوہ جو مال ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے تو وہ مال کس کا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے دین پہ ہوش حواس کے اندر آج خرچ نہیں کرے، اور ہماری اولادوں کو اگر ہم نے دیندار نہیں بنائے اور ایسے ہی چھوڑ کے اگر چلے گئے تو کیا حال ہوگا معلوم؟ بے دین اگر اولاد کو ہم بنا کے چلے جائیں گے، ہم تو مال دولت اور اس جو تو مال دولت کی پراپرٹی ان کے حوالے کر کے چل جائیں گے، لیکن ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہوگی۔ ہماری اولادوں کو جن کو ہم وارث بنا کے چلے جا رہے ہیں، اگر ان میں دینداری نہیں ہوگی، اگر ان میں خدا کا خوف اور ڈر خوف نہیں ہوگا تو پھر وہ اولاد ہمارے یعنی خون پسینے کی کمائی کو وہاں خرچ کرے گی جہاں پر ہم بھی نہیں چاہتے، اللہ بھی نہیں چاہتا، اس کے نبی بھی نہیں چاہتے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے دور کے اندر ہم کو اس بات کی فکر، دو چیزوں کی فکر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ ایک باپ کا سب سے بہترین عطیہ اور ہدیہ اور گفٹ وہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دیندار بنا کے چلے جائے۔ اگر مال دولت نہیں رہیں گا، وہ دینداری ان کے کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گے، اور اگر مال دولت اگر ہم نے اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور دین کی باتیں اور دین تقویٰ پرہیزگاری ان کے اندر نہیں سکھائے تو ہمارا جان اور ہمارا مال جو چھوڑا ہوا ترکے میں ہے، جو وراثت میں ہے، جو ان کو ہم جو تو جائیداد کے طور پر دے کے جا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ وہ ایسی جگہ پر خرچ کریں گے جہاں پر اللہ اس کے رسول نہیں چاہتے۔ ہم اپنے جان اور مالوں کو فکر کریں۔ اب ایسے کئی موقع ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مسجد کا ہمارے سنجے نگر کے اندر داؤد مسجد بن رہی ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ اور مسجد کا تقاضا ہے، ہر مہینے اس مسجد کے اندر بھی امام مؤذن کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مساجد کے علاوہ بہت سارے خیر کے کام ہیں، کرنے والوں کے لیے اتنے کام ہیں کہ جتنا بھی مال لگائے تو اور کم ہی پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہے جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ یہ سوچے کہ جان اور مال میری نہیں ہے، یہ اس میں سے میرے کو اتنا خرچ کرنا ہے جتنا کہ میری ضرورت ہے، اور ضرورت سے زائد جو ہم نے روک کے رکھے ہیں وہ مال کو خرچ کرو۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخل جہنم کے اندر، بخل کے ایک درخت ہے، اور اس درخت وہ جو جہنم کے اندر ہے، اور اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ جو تو دنیا کے اندر لٹک رہی ہے، اس کی پھانٹیاں، اس کی شاخیں ہے وہ دنیا میں لٹک رہی ہے، اور جو آدمی اس کو پکڑ کے اوپر چڑھے گا ظاہر ہے کہ لا محالہ وہ جا کے جو تو جہنم میں گرے۔ بخل ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹک رہی ہے، جو آدمی اس کے اوپر بخل کو کرنا شروع کرے گا، کنجوسی کرنا شروع کرے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ظاہر ہوگا کہ وہ خود بخود لٹک کے جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سخاوت کا درخت ہے۔
سخاوت کا درخت جو ہے تو وہ درخت کی پھنٹیاں، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی، اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہے. تو اب ہم اس کو جب سخاوت کریں گے، جب اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے، دین کے نام پہ خرچ کریں گے، تو یہ فرمایا اس کی پھانٹیوں کو پکڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے. اب ہم کو طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہمارا یہ ہم کہاں لگا رہے تھے ابھی تک، اور اب ہم کو آج کے بعد کہاں لگانا ہے. ہم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جان اور مال کے صحیح استعمال ہم کو ہماری موت سے پہلے کرا دے. اگر آج اور جان مال ہمارا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو کل شرمندگی پریشانی سے ہم کو جو تو آگے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان اور مال کو صحیح دین پر خرچ کرنے کی اور اس کے ساتھ اس کا اجر دنیا آخرت کے اندر جو عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ ہو کر بیٹھے، اردو کے ادب میں سے روزانہ ہو کر خطبہ سنا جائے.